اب ہمارے سامنے بہن پشپا تائی یہاں کی جو لوکل نگر سیوکا ہیں یہ تشریف لا رہی ہیں. میں بہت ہی دل کی گہرائی سے ان کے استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان میں تشریف لائی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت جلد ہم جو ہے ان سے کچھ ان کے ماشاءاللہ وہ تشریف لا چکی ہیں. جی بچے آپ بیٹھ جائیں, بچے بیٹھ جائیں, بالکل بچے بیٹھ جائیں. مدرسہ جو اپنے بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں اپنے پریسر کے ایریا کے, اور جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے, پہلا ان منڈل کو سب کو میں دھنیہ واد دینا چاہتی ہوں. کیوں میں بڑے لوگوں کے گئی ہوں تقریب میں, یہ چھوٹے بچوں کے اس میں نہیں گئی ہوں. انوار علوم کمیٹی ان کی میں آبھاری ہوں, دھنیہ واد دینا چاہتی ہوں, شکر گزار کرنا چاہتی ہوں. آج جو بچے دکھ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بچوں کے دنیا میں جانا بھی بہت اچھا رہتا ہے. باقی کچھ نہیں میں بولتی, یہ بولنے کا وقت نہیں. اور جو رحمان بھائی نے یہ آیوجن کیا بہت بڑھیا کیا ہے, آپ کا دھنیہ واد دینا چاہتی ہوں. بہت بڑھیا طرح سے کیا ہے. مجھے لگا نہیں اتنا پروگرام اپنا ادھر ہو سکتا ہے. آج یہ روڈ کے وجہ سے, صفائی کے وجہ سے اپنا مطلب کاریکرم ہو رہا ہے ادھر. اچھا ہے, ابھی اپن آگے جو رمضان آ رہے ہیں اس کا بھی پروگرام کر سکتے ہیں یہاں پہ, اور کریں گے, کر سکتے ہیں نا, کریں گے اپن. باقی کچھ نہیں بولتی ہوں میں. جے ہند, جے مہاراشٹر, جے بھیم, دھنیہ واد. وہی رحمان بھائی کا ہی شکر گزار کرے ہوں کہ انہوں نے بچوں کا پروگرام کیا ہے تقدیر. یہ بچے نہیں دیکھے میں نے کبھی. ابھی 2-4 پروگرام میں گئے, سب بڑے لوگ تھے, لیکن یہ ننھے منھے جو بچے دیکھ رہے ہو بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھو لمبے سے کتنا. ہاں بس مدرسہ ہے, آپ کا مدرسہ کے لیے جو بھی مدد لگے, کچھ سہایتا لگے, یہ نگر سیوک کو آواز دیجیے, آپ کے ساتھ کھڑی ہوں میں. دھنیہ واد, دھنیہ واد. بہت بہت شکریہ پشپا جی کا کہ آپ نے ہمارے مفتی صاحب, مفتی عبدالرحمن صاحب کو دھنیہ واد کے لیے اور اس بچوں کی محبت کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو اس کا جزا دے. اب آئیے بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں, کہ بچوں کا پروگرام اب ختم ہو چکا ہے. اب ہمارے درمیان جو علماء حضرات ہیں, اب ہم ان کے بیانات آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے لیے میں باضابطہ طور پر جو پروگرام کے اصول و ضوابط ہیں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. کہ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں, خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں, وہی مالک ہے ہم اسی کے کرم پہ ناز کرتے ہیں. اور کسی سخنور نے کہا کہ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے, ازل سے تا ابد بے ابتدا تو ہے. تو ہی اول, تو ہی آخر, تو ہی ظاہر, تو ہی باطن, تو ہی اول, تو ہی آخر, تو ہی ظاہر, تو ہی باطن. تجھی کو حمد زیبا ہے, ہم سب کا خدا تو ہے. اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو, بقا تجھ کو فنا مجھ کو, ثنا تیری زباں میری. میں فانی بے بقا ہوں, ذات باقی بے فنا تو ہے. اور مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں, مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں. جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. صدر جی وقار, آج ہم سبوں کے لیے نہایت ہی مسرت و شادمانی کا مقام ہے کہ مدرسہ انوار العلوم کا یہ 4تھا سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے, جس میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے. میں آپ حضرات کی دل کی گہرائیوں سے
بج گیا پھر اچھا صاحب آ جائیں گے تو پھر کیا کریں؟ مفتی صاحب کو لے لیجیے مفتی شکر گزار ہیں ہم سلیم صاحب جی، پہلے نعت پڑھا لیں نا اس کے بعد ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آج کے اس مبارک مجلس میں آنے کی زحمت گوارا کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم سے نوازے، اجر جزا دے. اب میرے دوستو، اب آئیے، ہر پروگرام کوئی بھی دینی جلسہ ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، اس کی صدارت اور قیادت کے لیے ایک شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو آج بھی ہم اس روایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج کے اس جلسے کی صدارت میں ایسی شخصیت کا نامی اس میں گرامی پیش کیا ہوں. اس سے پہلے مولانا اجمل صاحب ثاقبی، ان کی صدارت میں یہ پروگرام چل رہا ہے. میرے دوستو، اب آئیے، قرآن کریم کی تلاوت سے باضابطہ قرآن جو ہے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اب خداوند قدوس کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات لائق مدح و ستائش ہے تو وہ ہستی جس کے چشم حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی، جس سے میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جھارکھنڈ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شاعر اسلام جناب قاری معاذ صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جی قاری صاحب. علماء کرام، شعراء عظام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میک والے بھائی تھوڑا آواز بڑھا دیجئے اور تھوڑا ایکو بڑھائیے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مفتی عبد الرحمن صاحب، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو بخوبی انداز میں سجایا رچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جائز ارادے کو پورا فرمائے. کہہ دیں آمین. آئیے یہاں سے کچھ سنانے سے پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں ہمارے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں؟ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. یا الہی مدینہ دکھا دیجئے، 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 یا الہی مدینہ دکھا دیجئے. باغ جنت کا زینہ دکھا دیجئے، باغ جنت کا زینہ دکھا دیجئے، یا الہی مدینہ دکھا دیجئے. یا الہی مدینہ دکھا دیجئے. بہت خوب. خاص ملاحظہ فرمائیں ارشاد. کہ جن مریضوں کو ملتی نہیں ہے شفا، 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 ان کو زمزم کا پانی پلا دیجئے، ان کو زمزم کا پانی پلا دیجئے، یا الہی مدینہ دکھا
دیجئے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں سکون نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد ان کو سکون ملے گا. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ارشاد ارشاد. کہ دل میں ہے بس یہی ایک تمنا میرے، 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 دل میں ہے بس یہی ایک تمنا میرے. مجھ کو آقا کا روزہ دکھا دیجئے، مجھ کو آقا کا روزہ دکھا دیجئے. یا الہی مدینہ دکھا دیجئے، باغ جنت کا زینہ دکھا دیجئے. اور میں بھی جا کے مدینے میں سو جاؤں گا، میں بھی جا کے مدینے میں سو جاؤں گا، میں بھی جا کے مدینے میں سو جاؤں گا، میں بھی جا کے مدینے میں سو جاؤں گا. میرا مسکن مدینہ بنا دیجئے، میرا مسکن مدینہ بنا دیجئے. یا الہی مدینہ دکھا دیجئے، باغ جنت کا زینہ دکھا دیجئے. سلیم صاحب. ہاں مفتی سلیم صاحب. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے شاعر اسلام جناب قاری معاذ صاحب، آپ کے سامنے نعت النبی پیش کر رہے تھے، اور میرے دل میں یہ، میرے زبان پہ یہ اشعار مچل رہا تھا کہ دیار مدینہ بہت دل نشیں ہے، دیار مدینہ بہت دل نشیں ہے، وہاں کی فضا بھی نہایت ہنسی ہے. دوستو، اب تک آپ حضرات بچوں کے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے بہت ہی عظیم ہستی، مقرر بے باک، صاحب علم و فضل جناب حضرت مولانا و مفتی محمد سلیم صاحب قاسمی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، جس کے لیے آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے تھے. مولانا کے بیانات سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے. میں حضرت والا سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنی مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماشاء اللہ بہت دیر سے آپ حضرات ننھے منھے بچوں کا پروگرام انتہائی خوبصورت انداز میں سماعت کر رہے تھے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اتنے بہترین انداز سے نعت، تقریر، دعائیں، سوال و جوابات، مکالمات پیش کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان بچوں کے پیچھے کافی محنت ہوئی ہے اور پسینہ بہایا گیا ہے، خون جلایا گیا ہے، تب جا کر کے یہ ننھے منھے پھول اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ دنیا والوں کو مہکا سکیں اور منور کر سکیں. ماشاء اللہ یہ مدرسہ آپ کے علاقے میں چلتا ہے، مدرسہ انوار العلوم، جس کے بانی مبانی اور ذمہ دار حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں. جو نہیں جانتے ہوں گے آج کے بعد وہ بھی حضرت کو پہچان لیں گے اور جان لیں گے. حضرت کی محنتیں، کاوشیں اور جانفشانی، کتنی محنتوں سے انہوں نے بچوں کو تیار کیا ہے، اس کو ہم سب نے مشاہدہ کیا. دعا ہے کہ اللہ مدرسے کو اور ترقیات سے ہمکنار کرے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دین کی تعلیم اور چھوٹے بچوں کے لیے خصوصاً مکتب کی تعلیم، یہ آج کے دور میں انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. اس کی قدر ہمیں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. یہ بچے ذرا خاموش ہو جائیں، بچے ذرا خاموش ہو جائیں، شور نہ کریں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے، ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. اس کا فائدہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بچے کے کان کے راستے سے دل تک اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے، اللہ کی بڑائی کی صدائیں پہنچتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے و اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز پہنچتی ہے، حی علی الصلاح کے ذریعے نماز کی آواز پہنچتی ہے، حی علی الفلاح کے ذریعے کامیابی کی صدائیں پہنچتی ہیں. تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی، لاشعوری کے عالم سے ہی اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اسلام کی محبت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. بچہ جب آگے بڑھتا ہے اور اس کی عمر کچھ زیادہ ہوتی ہے، بولنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو مدرسے میں بٹھا کر کے، مکتب میں بٹھا کر کے قرآن پاک اور اس سے پہلے کی ابتدائی تعلیم اسے دی جاتی ہے. یہ قرآن پاک کی تعلیم
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھانا اور اسلامی معلومات سکھانا، انہیں بتانا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، روزی ہمیں کون دیتا ہے، اس کائنات کا مالک کون ہے۔ جب شروع سے ہی یہ بنیادی چیزیں بچوں کے ذہن میں پیوست کر دی جاتی ہیں اور پھر اس بنیادی سوچ کو لے کر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ایک تناور درخت بنتا ہے، شجر آور درخت بنتا ہے، پھر چاہے باطل کی تند و تیز ہوائیں کتنی ہی سخت ہوں، مخالف ہوائیں کتنی ہی تیز ہوں، بچے کے ایمان کو، اس آدمی کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی جس کے دل میں بچپن سے ہی اسلام اور قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بٹھا دی گئی ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج دنیا میں اسلام مخالف ہوائیں چل رہی ہیں، ہر طرح کے طریقے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ کس طرح اسلام سے دور ہو جائے، اپنے دین سے بے بہرا ہو جائے، شاعر اسلام سے ناآشنا ہو جائے، ہماری آنے والی نسل اسلام اور قرآن کے بارے میں کچھ نہ جان سکے، اس کے بارے میں محنتیں ہو رہی ہیں باضابطہ۔ ایسے عالم میں ہمارے لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مکتب میں تعلیم دلائیں، ہم اپنے نونہالوں کو قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے، سنتوں کے علم سے اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے بچوں کو مالا مال کریں۔ پھر کوئی مخالف ہوا ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، ضرور بنائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، گریجویٹ نہ بنائیں، پائلٹ نہ بنائیں، جو چاہے سو بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، چاند پر پہنچا دیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ مکتب سے گزر کر کے ہی آگے بڑھے۔ جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم سے آراستہ کریں، پھر جو چاہیں سو پڑھائیں، جو چاہیں وہ بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ذمے بچوں کی تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت ہے، تربیت بھی والدین کے ذمے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف مدرسے میں بھیج دینا، مکتب میں بھیج دینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، گلی میں کس کے ساتھ کھیلتا ہے، کن چیزوں میں اپنا وقت وہ ضائع کر رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ ہمارا بچہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اس کی نگرانی کرنا اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، انہیں صحیح سنبھالا دینا، یہ ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بہت کم ہے، ہمارے جو مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی ہیں حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، بہت جلد آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ جب تک وہ پہنچ جاتے ہیں میں تھوڑی سی شمع خراشی آپ کی کر لیتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں۔ بچوں کی تعلیم و
تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے اندر بھی وہ سلیقہ مندی ہو، ماں باپ کے اندر بھی وہ دینداری ہو، ماں باپ کے اندر بھی وہ صلاحیت ہو، وہ چیز ہو جس چیز کی اہمیت وہ بچوں کے اندر ڈال سکے، جس چیز پر بچوں کو آمادہ کر سکے، وہ چیز ماں باپ کے اندر بھی ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کی رمق، اس چیز کی مہک ماں باپ کے اندر بھی ہونا ضروری ہے، تبھی ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ نمازی ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ شریف ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ تہذیب یافتہ ہو، مہذب ہو، اپنی زبان سے گالی نہ نکالتا ہو، بڑوں کی عزت کرتا ہو، چھوٹوں سے شفقت کرتا ہو۔ ہر ایک ماں باپ کی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر یہ خواہش ہے ہماری اور صحیح معنوں میں ہماری خواہش ہے تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ان چیزوں پر پہلے ہم عمل پیرا ہوں۔ ہم اگر نمازی ہوں گے ہمارا بچہ بھی نمازی ہوگا، ہم دیندار ہوں گے ہمارا بچہ بھی دیندار ہوگا، اور ماں باپ کی دینداری کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں باپ کی دینداری کی وجہ سے بچوں کے جان اور مال کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، محدث ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کا عالم ہو گیا، کمزوری آ گئی، اس کے باوجود بھی بہت ہی محنت اور مجاہدے کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، عبادت میں بہت محنت کرتے تھے۔ ایک دن بچے سب جمع ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ابا جان اب آپ کمزور ہو گئے ہیں، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ اتنی محنت عبادت میں کیوں کرتے ہیں؟ جو چیزیں ضروری ہیں، 5 وقت کی نماز ہے یہ پڑھ لیں کافی ہے، لیکن آپ ذکر میں، تہجد میں، نفل میں، تلاوت میں آپ جان سے زیادہ آپ مشغول رہتے ہیں، اور سکت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ آپ ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ذرا اپنی جان پر رحم کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے، ذرا غور سے سنیے، ادھر توجہ دیجئے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے میرے بچوں، میرے بیٹوں، میں اس بڑھاپے کے عالم میں، اس کمزوری کے عالم میں محنت اس لیے کرتا ہوں، محنت کے ساتھ اور طاقت سے زیادہ عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ میری اس عبادت کے ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میری عبادت کے ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے۔ دلیل میں حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس واقعے کا صرف ایک جز جو اس دعوے کی دلیل میں حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا وہ میں بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں، بہت لمبا سفر رہتا ہے اور ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ بستی میں پہنچنے کے بعد ان کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، دیوار گرنے کی، یتیم بچے کی دیوار تھی، وہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بھوک سے پریشان ہیں، جس کی دیوار آپ نے درست کی ہے اس سے کچھ مزدوری ہی آپ لے لیے ہوتے تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔
بعد میں اس کا جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اس بچے کی دیوار کیوں درست کیا انہوں نے. بعد میں جب وجہ بتائی کہا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے, اس کے گھر کی دیوار ہے, اور اس دیوار کے نیچے اس بچے کا خزانہ دفن ہے. اس بچے کا باپ انتقال کر چکا ہے اور اس کی میراث, اس کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی, ابھی یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, جو ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ اس خزانے کو لے لیتے, اس پر قبضہ کر لیتے, بڑے ہونے کے بعد یہ بچے اپنے خزانے سے محروم ہو جاتے. تو میں نے ان بچوں کے خزانے کی, ان کی روزی کی ایک ذریعے کی حفاظت کر دی. اور حفاظت کیوں کی اس کی وجہ بتائی حضرت خضر علیہ السلام نے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان دونوں کے جو باپ تھے وہ نیک انسان تھے, وہ نیک آدمی تھے. باپ نیک تھا, ان کے انتقال کے بعد بھی اس کا پھل اور اس کا ثمرہ بچوں کو مل رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہوں, ہمارے بچے مہذب ہوں, تہذیب یافتہ ہوں, صوم و صلات کے پابند ہوں, سلیقہ مند ہوں, تو ضروری ہے کہ ہمیں بھی دیندار ہونا پڑے گا, ہمیں بھی نیک بننا پڑے گا. اس کا اثر ہمارے بچوں کی زندگی میں, اور اللہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں. بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہم اپنی دینداری کی بھی فکر کریں, اپنے آپ کو بھی سنت اور شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. اسی میں کامیابی ہے. حضرت تشریف لا چکے ہیں, بس ایک پیغام بہت مختصر وقت میں یہ دینا چاہتا ہوں. اس وقت پورے عالم میں, صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں, پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری کوششیں عالم میں. ہمارے لیے یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں, مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں. ایسے عالم میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہ ساری انسانیت, سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کی ایک کنبہ ہے. چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو, جس دھرم کا ماننے والا ہو, جس عقیدے کا ماننے والا ہو, اگر وہ انسان ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق اللہ کی مخلوق کے ساتھ, انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن اخلاق کا معاملہ کرو, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سنت کیا بتایا اپنی, کہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو, جو تم کو محروم کرے تم اس کو دو, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج ہمارا مزاج کیا ہے, ہم کسی سے کم نہیں, ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ کسی نے ایک گالی دیے تو ہم 4 گالی دیتے ہیں. کوئی ذرا سا اونچی آواز میں ہم سے بولتا ہے, ہم اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلا کر کے بولنے لگ جاتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام نے نرم مزاجی بتلائی ہے, اخلاق سکھایا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں اور اسلام پر مضبوط طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں, مسلمان دھوکے باز ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ اس کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں ہے. آج ہم یہی کام کر رہے ہیں اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. ہم نے اسلام پر عمل ہی کب کیا؟ ہم نے اسلام کے دامن کو تھاما ہی کب ہے؟
آج بھی اگر سچے مسلمان ہم بن جائیں، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی سکہ اس دنیا کے اندر چلے گا اگر تم پکے سچے مومن بن کر دکھا دو۔ ایک دوسری بات بس آخر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے کی جو نشاندہی فرمائی ہے، غالباً ہم انہی آخری زمانوں میں ہم جی رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جو فتنوں کا زمانہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئے، جان کی ضرورت پیش آئے، صلاحیت کی ضرورت پیش آئے، یہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر وقت آگے رہیں گے کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جیسی جو قربانی ہم سے بن پڑے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر نفاق ہوگا، بظاہر مسلمان ہوں گے، اسلام دوستی ہوگی، لیکن دل کے اندر نفاق ہوگا، اسلام دشمنوں سے ان کا تعلق ہوگا، دلی دوستی ہوگی، اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا۔ ان کو شریعت نے منافق کہا ہے۔ جو یہ لوگ ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وہ، جو جہنم کا سب سے خطرناک، سب سے بدترین جگہ ہے، اس جگہ میں، اس مقام میں یہ منافقین ہوں گے۔ اپنے دلوں کو ہم ذرا جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت ہے یا پھر ہم زبانی جمع خرچ میں مسلمان بنے ہیں، ہمارے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے، بلکہ ہم تو غیروں سے محبت کر رہے ہیں، غیروں کے طریقے سے محبت کر رہے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہمارے دلوں کو دیکھا جائے گا، ہمارے دلوں میں کیا ہے اس کو کل قیامت میں کھول کر کے دیکھا جائے گا۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں، ہمارے اکابرین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی روتے روتے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ کھول کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا تمہارے دلوں میں کیا تھا۔ ہم دل میں اسلام کو چھپائے ہیں، اسلام کو بسائے ہیں، یا دل میں نفاق کو چھپائے ہیں، یہ قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو محض تماشائی ہوں گے، جب طوفان آئے گا اس میں یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تماشائی بن کر اس طوفان میں تباہ و برباد ہونا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اپنے دل میں نفاق چھپا کر کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جانا چاہتے ہیں، یا پھر ہم سب سے پہلی صف میں اسلام کی حفاظت و اشاعت میں رہنے والے بن کر کے ہم جنت الفردوس کے حقدار ہونا چاہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن صاحب کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم حوض کوثر پینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، ان تمام بچوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ مفتی صاحب نے جو محنت کی، اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دیندار بنائے، اسلام کا شیدائی بنائے، مر مٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ حضرات حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب قاسمی، امام و خطیب مکی مسجد سنگم نگر کے نورانی بیانات سے مستفیض ہو رہے تھے۔ دوستو، دور حاضر کے ناگفتہ بھی حالات اور ناسازگار ماحول میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے رہبر و رہنما، جس نے حق کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور یہ طے کر لیا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن و حدیث اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف
کوئی آواز اٹھے گی اس کا دندان شکن جواب دیا جائے گا، جن کے علمی، دینی، دعوتی اور اصلاحی کارناموں سے پورا ہندوستان واقف ہے، جن سے میری مراد متکلم اسلام خطیب بے مثال جناب حضرت مولانا و مفتی حذیفہ صاحب، استاذ مدرسہ سراج العلوم بھیونڈی و ناظم جمعیت علماء مہاراشٹر کی ذات گرامی ہے۔ حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں التماس کر رہا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجموعہ تیرے جلووں کا تماشائی ہے، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ حضرت تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، یہ آپ کے محلے میں چلنے والے بچوں کے مکتب کا سالانہ جلسہ ہے۔ الحمدللہ مغرب بعد سے آپ لوگ بچوں کی کارکردگیاں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بہت سی مستورات وہ ہوں گی کہ ان کی بچیاں خود یہاں پروگرام میں شامل تھیں۔ خوش قسمت ہیں وہ مائیں جن کی بچیاں اس مکتب میں پڑھ رہی ہیں۔ کسی بچے کا پابندی کے ساتھ اسکول یا مدرسے میں آنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کی ماں اس کے اندر تعاون نہ کرے۔ باپ تو بیچارہ کمانے کے لیے نکل جاتا ہے صبح سے، گھر کے اندر کے معاملات، بچوں کے معاملات ماؤں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر ماں کا مزاج دینی ہے اور بچے کو دیندار بنانا چاہتی ہے تو یقیناً وہ بچوں کو ٹائم پر مدرسے میں بھیجیں گی، ورنہ عام طور پر ہوتا ہے آج مت جاؤ، ایک دن ناغہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، آج شادی میں چلنا ہے، فلانا بیمار ہے، فلانا آزار ہے، رات بھر پاور نہیں تھی، پانی ٹائم پر نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے کتنے اعذار و عوارض ہوتے ہیں۔ بچوں کا مدرسے میں پابندی کے ساتھ آنا، جہاں ایک طرف بچے کی محنت اور کوشش کا دخل ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کے تعاون کا بھی دخل ہے۔ مجھے آپ کے سامنے چند اصولی باتیں کرنی ہیں، لمبی چوڑی بات کرنے کا ارادہ نہیں، انشاءاللہ 30-35 منٹ میں بات مکمل کر لی جائے گی۔ بس بچوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے تھوڑا سا خاموشی کا ماحول بنا لیں، کچھ دیر باتیں نہ کریں، یہ آپ کا ہم بڑوں پر بڑا احسان ہوگا۔ میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آج جو مکان بنا ہے کل اسے گرنا ہے، آج جو پیڑ پودا اگا ہے کل اسے سوکھنا ہے، آج جو بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے کل اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے، وہ دنیا کے اندر آباد تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کا بول بالا تھا، وہ کہتے تھے یہاں سے وہاں تک میرا، وہاں سے وہاں تک میرا۔ وقت پورا ہوا، ہاتھ جلاتے ہوئے خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ کوئی اپنے ساتھ قبر میں دکان، مکان، کھیت کھلیان لے کر نہیں جاتا، سب خالی ہاتھ جاتے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، جہاں ہماری شہنشاہی تھی، اسی گھر سے ہمارا جنازہ نکلتا ہے بے بسی کے ساتھ۔ ہمارے اپنے نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، خوشبو ڈال کر
جس کا جیسا جذبہ ہوتا ہے، جسے ارمان ہوتے ہیں، ہار پھول ڈال کر وغیرہ وغیرہ، جتنی محبت، نماز جنازہ پڑھ کے کندھوں پہ لاد کر جا کر اس گڑھے میں رکھ کر مٹی پاٹ کر چلے آتے. یا کچھ اور کرتے ہیں آپ لوگ؟ سب وہی کرتے ہیں. مرنے کے بعد اس کو تم دفن کرو، جلا دو، بہا دو، کچھ بھی کرو، لیکن دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا. شوہر کی قبر میں بیوی نہیں سوئے گی، بیوی کی قبر میں شوہر نہیں سوئے گا. رونے والے 2 دن 4 دن رو کر بھول جاتے ہیں. اب جس کی قبر اس کو خبر. قبر کے اندر جانے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ دفن کرنے والے دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ابھی 40 قدم پیچھے لوٹے ہوتے ہیں، حساب و کتاب کے فرشتے آ جاتے، اس سے سوالات کرتے. من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ سوال تو بہت چھوٹے سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب 3 لائن کے سوالات ہیں، ایک لائن کے 3 سوالات یاد کر لیں گے. اس غلط فہمی کو دماغوں سے نکال دیجئے. ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ قبر کی زندگی میں. وہ قبر میں جائیں، جل کر خاک ہو جائیں، پلین کریش کر جائے، نیچے لاش نہ گرے، کوئی بہا دے، مچھلیاں کھا جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آنکھ بند ہونے کے بعد جس دنیا کے اندر منتقل ہوئے اس دنیا کا نام ہے قبر کی زندگی، عالم برزخ. دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے جہاں پر ہماری روحیں جمع ہے، جہاں سے ہم بھیجے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے عالم بالا. اس وقت جہاں موجود ہے اس کا نام ہے عالم دنیا. آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کی زندگی کا نام ہے عالم برزخ. اور جب تمام لوگ مر جائیں گے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سب مر گئے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. یہ جو بیچ کا عرصہ ہے ہمارے مرنے کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد، میدان محشر میں جمع ہونے سے پہلے کا، اس کو عالم برزخ کہتے. میدان محشر میں جمع ہو گئے، پھر حساب و کتاب، پل صراط سے گزرنا، نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کا انجام اچھا، کسی کا انجام برا، اور اس کے بعد پھر اچھے برے اعمال کے اعتبار سے اچھا برا فیصلہ، جنت یا جہنم. وہ عالم آخرت. اس کے بعد کسی کو موت نہیں. حقیقی کامیابی وہاں کی کامیابی، حقیقی ناکامی وہاں کی ناکامی. یہ قبر کی زندگی میں جب ہم منتقل ہو جاتے ہیں، جب تک میدان محشر میں دوبارہ جمع نہیں ہو رہے، اس قبر کی زندگی میں بھی ہمارے اوپر اچھے برے حالات طاری ہوتے. حدیث شریف میں آتا ہے مردے کو رکھ کر دفن کرنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں، حساب کے فرشتے آ جاتے، سوالات کرتے. ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں ارے مولوی صاحب 3 سوال یاد کر لیں گے، کیا دقت ہے؟ تو 3 سوال یاد کر لیں گے. اس سوال کا جواب سن لو. اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کی زندگی میں سب کی ایک زبان ہوگی، آخرت کی ایک زبان ہوگی. تم دنیا میں کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی کنڑ بولتا ہے، کوئی تیلگو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے. 72 زبان دنیا کے اندر بولی جاتی ہے. سب زبانیں ختم ہو جائیں گی. آخرت کی ایک زبان ہوگی، عربی زبان. آخرت کی زبان عربی زبان ہوگی. قبر کی زبان عربی زبان ہوگی. میدان محشر کی زبان عربی زبان ہوگی. جنت جہنم کی زبان عربی زبان ہوگی. آپ کو بتلا دوں، بہت سے ایسے لوگ
جن کو عربی زبان بالکل نہیں آتی، کبھی پڑھا ہی نہیں، مرتے وقت ان کی زبان سے عربی الفاظ سنے جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے اکثر عام طور پر آدمی کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اپنی آخرت کی منزل نظر آ جاتی ہے، اور اسی لیے بہت سے اہل اللہ، بہت سے اکابر اس آخری وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں. عجیب صورتحال ہوتی ہے. بہت سے اللہ کے بندوں کے اوپر وہ حالات طاری ہوئے. میں آپ کو واقعہ سناؤں. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، ایک بڑے ادارے کے ناظم تھے، بڑے خاندان سے وابستہ تھے، اور ان کے پاس وہ سارے اسباب و وسائل تھے جس سے آدمی بہت بڑا پیسے والا بنتا ہے، مالدار بن جاتا ہے. ان کی کتابوں پر جو ان کو ایوارڈ ملا ہے عالم اسلام میں، صرف اسی پیسے کو روکا ہوتا تو یو پی کے بڑے مالدار ہوتے. میں تو قریب سے جانتا ہوں، کھانا بھی سادہ، لباس بھی سادہ، زندگی بھی سادی. رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، بیمار ہیں، کافی دنوں پہلے سے بیمار تھے، بلڈ پریشر لو ہائی ہو رہا ہے، دیگر عوارض ہیں. ڈاکٹر کچھ دیر میں چیک کرنے آتا ہے. جمعہ کا دن ہے، غسل کیا، نئی شیروانی زیب تن کی، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر چیک کرنے آنا چاہ رہا ہے تو اس کو اشارہ کر رہے ہیں کچھ دیر رکیے آپ، کچھ دیر رکیے آپ. اور مولانا رابع صاحب سے فرمایا، جو ان کے بعد ندوے کے ناظم بنے اور ان کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قاضی صاحب کے بعد رابع صاحب صدر بنے. رابع میاں، شام کو مہمان ذرا زیادہ آئیں گے، اس کا اہتمام کر لینا. رائبیلی شہر کے باہر ایک محلہ ہے تقیہ، دائرہ شاہ علم اللہ، جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مکان ہے، خاندان وہیں رہتا ہے. اس کی مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں بھائی جو مہمان آنے ہیں آ گئے، جو متکفین آنا ہے آ گئے، 10-5 کم زیادہ ہوں گے، اور فرما کیا رہے ہیں، شام کو مہمان زیادہ ہوں گے، ذرا اہتمام کر لینا. اس وقت مولانا رابع صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہہ کیا رہے ہیں یہ. بس جمعہ کے اذان ہونے کا وقت باقی ہے، اچانک قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے گردن گری اور ڈاکٹر بلایا گیا تو اللہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے. وہ مناظر دیکھ رہے تھے وہ، اور انہی مناظر کو دیکھ کر وہ ان اعمال کے اندر مصروف تھے. میں 10 واقعات آپ کو سنا دوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے. بتلانا یہ ہے کہ آخرت کے مناظر نظر آتے ہیں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ مجمع، پورا بمبئی، پورا ہندوستان، پوری دنیا، سب کے سب خدا کے خلاف بغاوت کر جائیں، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم نے خدا کو ووٹ دے کر چن کر خدا نہیں بنایا ہے کہ آئندہ نہیں چنیں گے خدا خدا نہیں رہے گا. خدا اعلان کرتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر روگردانی کرو گے اللہ چھانٹ کے الگ کر دے گا. تو ہم میں جو لوگ دین بیزار ہیں، مسجدوں سے کوئی لگاؤ نہیں، دینی تعلیمات سے کوئی لگاؤ نہیں، علماء سے کوئی لگاؤ نہیں، پیسہ کما لیا، اپنے وقت کے فرعون بن گئے. سنو، جس حال میں زندگی گزری ہوتی ہے، آخری وقت وہی تماشے زبانوں پر جاری ہوتے ہیں. بہت سے لوگ وہ ہیں جو مرتے وقت گالی بکتے ہوئے مرتے ہیں، مرتے وقت ہائے پیسہ کر کے مرتے ہیں، مرتے وقت دنیاوی معاملات کی باتیں کر کے مرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے آخرت کی باتیں کرتے. اکثر آدمی کو آخری وقت میں اگلی منزل دکھا دی جاتی ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو سب دیکھ لیتے. جب قبر میں رکھے گئے، سوالات ہوئے، تو ہم دنیا کے اندر لاکھ رٹ کے جائیں، زبان پر وہی جواب آئے گا جو باطن کے اندر پیوست ہوگا. جیسی اندر کی کیفیت ہوگی، سوال کا جواب وہی نکلے گا. اگر سوالات کے جوابات صحیح دیے
تو فرشتے مبارکباد دیتے ہیں، فرماتے ہیں نم کنومت العروس التی لا یوقظها الا احب اہلها الیہ، سو جا اس دلہن کی طرح سونا جس کو گھر کی مستورات ایک کمرے میں لا کر سلاتی ہیں، اس کا شوہر آ کر آنچل اٹھا کر اس سے سلام کر کے اس کو جگاتا ہے۔ التی لا یوقظها الا احب اہلها الیہ، تیرا چہیتا آ کر تجھ کو جگائے گا، سو جا، وہ سو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی کے اوپر 100 سال 500 سال 1000 سال کب سے لوگ مر رہے ہیں، کب قیامت آئے گی، جتنا عرصہ ہوگا اس پورے عرصے میں وہ سو رہا ہے۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، شور ہوگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، میدان محشر برپا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا نیک بندہ بھی جو سلایا گیا تھا، یہ سر اٹھا کر پوچھے گا کیا ہوا بھائی، یہ شور کیسا ہے؟ لوگ کہیں گے تم کو نہیں معلوم ہے، میدان محشر برپا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو لوگ پوچھیں گے تم یہاں کب سے سو رہے ہو؟ تو کیا کہے گا معلوم ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ شام کو سویا ہوں صبح ہو گئی ہے، یا صبح سویا ہوں شام ہو گئی ہے۔ یہ لمبا عرصہ اس کے لیے اتنا ہوگا۔ اور کوئی کہے گا میرے گلے میں ہار کے دانے تھے، لڑی ٹوٹ گئی، دانے گر گئے، میں دانے اٹھا کر کے لڑی میں پرو رہا تھا، اچانک شور سنا تو معلوم ہوا کہ میدان محشر برپا ہو گیا۔ نیک بندوں کے لیے یہ وقت اتنا مختصر ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اعمال اچھے نہ ہوئے اور قبر کا عذاب شروع ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے قبر تنگ ہوگی، سمٹے گی، اتنا تنگ ہوگی کہ مرنے والے کی دائیں پسلی بائی میں اس طرح داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آپس میں ڈال کر اشارہ کر کے بتلایا، وہ قبر والا چلائے گا، وہ چلانے کی آواز ہم کو آپ کو نہیں سنائی جاتی۔ کیوں؟ اگر ہم کو وہ آواز سنائی دی جائے، وہ عذاب ہم کو دکھا دیا جائے تو ہم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، ہماری لاشیں باہر سڑیں گی، گلیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں وہ سارے مناظر دکھائے گئے جو عالم برزخ میں مرنے والوں کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو رأیتم ما ارا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تمہارے چہروں سے ہنسی ختم ہو جائے۔ تم اپنے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے، اپنے چہرے پیٹتے ہوئے آبادی کو چھوڑ کر جنگل، اس لیے تم کو وہ عذاب دکھایا نہیں جا رہا، صرف بتایا جا رہا ہے۔ اس دور سے سب کو گزرنا ہے، جو خدا کو مانتا ہے اس کو بھی، جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی، جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی، نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی۔ اس دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ آج ہم 40 50 60 سال کے ہیں، کتنا اور رہیں گے؟ 25 50 سال اور رہیں گے، اس کے بعد تو موت آنے والی ہے۔ تو اگلی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ یہ دینی تعلیمات جو ہیں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، یا ہمارا خالق و مالک سے رشتہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ یہاں تو تھوڑا بہت اس کا اثر نظر آتا ہے، اصل فائدہ آخرت میں ہم کو ملے گا۔ جب یہ دنیا چھوٹ جائے گی، اپنے اپنے قبروں میں جائیں گے، تب ان نیکیوں کے ثمرات سامنے آئیں گے۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی یا حدیث سنائی، اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ علم دین سیکھو تاکہ دین پر عمل کر سکو، اور یاد رکھیے گا دین پر عمل جب مسائل سیکھ کر کیا جائے گا انشراح کے ساتھ عمل ہوگا، اور اگر علم حاصل کیے بغیر صرف عمل میں لگ گئے، ہو سکتا ہے عمل کرتے رہیں لیکن عام طور پر وہ عمل ضائع ہوگا۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھنا سیکھا ہے؟ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہوں گے آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ سین شین کا فرق سیکھا، کاف قاف کا فرق سیکھا، جیم زال زے زوات کا فرق سیکھا؟ نہیں۔ عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، اس میں حروف زیادہ ہیں، زندہ زبان ہے،
آپ دیگر زبان جو بولتے ہیں جیم وہاں جا اور زا، بس تیسرا حرف کوئی نہیں ہے. اور عربی زبان میں کیا حضرت میرا یا بیان بند کرنا ہے، اس کے لیے پیشگی بھیج دیا، بولتا رہوں میں. اچھی بات، سبحان اللہ. آئیے شکیل بھائی اوپر آئیے. اس بات کو سمجھیے، آپ ہندوستان میں جو زبانیں بولتے ہیں اس میں جا ہے اور زا ہے بس. عربی زبان میں جیم زا زے زواد زو 5 الگ الگ حروف ہیں. جیم سے کہو جلا، عظمت کے معنی میں اللہ جل جلالہ. زال سے کہو ذلہ، ذلت کے معنی میں رسوائی کے معنی میں. زے سے کہو ذلہ، پھسلنے کے معنی میں، لغزش کے معنی میں. زواس سے کہو ذلہ، گمراہی کے معنی میں. زو سے کہو ذلہ، سایہ فگن ہونے کے معنی میں. یہ الگ الگ حروف ہیں اور ان کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. سین سے کہو ثمر تو معنی کاٹا، اور سا سے کہو ثمر تو معنی پھل. سا سین سواد الگ الگ حروف ہیں. ہمارے مخارج درست نہیں ہے، تلفظ درست نہیں ہے. اب تو الحمدللہ بہت فرق ہو گیا، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایک کتابچہ تھا یسرنا القرآن، جس کو آپ کہتے تھے سندل قرآن. اس میں ایک استاد 50 بچے، چھوٹی سین بڑی سین چھوٹا کاف بڑا کاف، سب نے ایسے ہی پڑھا ہے. جب تم چھوٹی سین بڑی سین کر دو گے تو شین غریب کب نکلے گی؟ چھوٹا کاف بڑا کاف کر دو گے تو کاف کب نکلے گا؟ ارے چھوٹے کا جس کو آپ چھوٹا کاف کہتے ہیں، جس کو ہم کاف کہہ رہے ہیں، کاف سے کہو کلبن تو مانا کتا، اور کاف سے کہو قلبن تو مانا دل. فرق نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں، قرآن صحیح ہوا؟ نہیں. کب صحیح ہوگا؟ مرنے کے بعد. کہاں صحیح کریں مولوی صاحب؟ کہاں جائے؟ تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے تم پڑھانے کے لیے. بیمار پوچھتا ہے ڈاکٹر کہاں ہے، بھوکا پوچھتا ہے ہوٹل کہاں ہے، ڈھونڈتا ہے. پیاسا پوچھتا ہے پانی کہاں ہے، ڈھونڈتا ہے. آپ ڈھونڈیے. اور آج تو الحمدللہ کون سا محلہ ایسا ہے جہاں آس پاس مسجد نہ ہو، جہاں امام صاحب اچھا قرآن نہ پڑھتے ہوں؟ چل کر ان کے پاس جائیے، ان کو اپنے پاس بلائیے. بڑی عمر کے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی ایک وقت طے کر لیجئے، کہیں ظہر بعد، کہیں عشاء بعد، کہیں فجر بعد. ارے کم از کم ہفتے میں سنڈے کو طے کر لو. 1 آیت 2 آیت صحیح کرنا شروع کرو، مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں قرآن صحیح ہو جائے گا. اتنی مقدار جس سے نماز صحیح ہوتی ہو. قرآن کا صحیح پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. نہیں صحیح کیا، غلط قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی. ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں وہ ہے جو 40-50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، صف اولیٰ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، دین کے دیگر کاموں میں لگا ہوا ہے. قرآن صحیح نہیں ہے، اور قرآن صحیح کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے. قرآن صحیح کیجئے. نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، ان کو سیکھیے، ان کا فرق جانیے. کن غلطیوں سے سجدے سہو سے نماز بچ جاتی ہے اور کن غلطیوں سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اس کو سیکھیے، تب صحیح نماز ہوگی، ورنہ آپ پڑھتے رہیے، کچھ نہیں ہونے والا. رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے. رمضان کے مسائل عام طور پر کیا ہوتا ہے، موٹے موٹے مسائل لوگوں کو نہیں معلوم. خطرناک قسم کا بخار ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، ارجنٹ اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے. مسئلہ نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ انجیکشن استعمال نہیں کرتے. تیز تکلیف کے دفاع کے لیے، تیز بخار ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، منہ کے راستے سے نہیں لیں گے کوئی چیز، لیکن انجیکشن لگا کر مرض پر کنٹرول کر سکتے. شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، انسولین لے سکتے. روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا لیا، کوئی دقت نہیں. خوشبو سونگھ لی، کوئی دقت نہیں ہے. یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اشارے کر رہا ہوں. روزے کے موٹے موٹے مسائل سیکھیے. ہماری بہنیں، ان کے ساتھ پاکی طہارت کے مسائل ہوتے ہیں، فون آتے ہیں ہمارے پاس. وہ ایسے حالات ہوتے ہیں، وہ طے نہیں کر پاتی اپنے آپ کو پاک سمجھے کہ ناپاک سمجھے. ناپاکی کی حالت میں روزہ حرام ہے اور پاکی کی حالت میں چھوڑنا گناہ ہے. تو کم سے کم موٹے موٹے مسائل تو معلوم ہو. اپنے شوہروں کی معرفت پوچھوائیے، اور شوہر ناکارہ نالائق ہے چھوڑیے ان کو، کتابیں موجود ہیں.
نیٹ کے اندر علماء کے بیانات موجود ہیں، علماء سے فون کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ پوچھنا منع نہیں ہے، لگاؤ تو ہونا چاہیے۔ جو مستورات دین کا علم رکھتی ہیں ان کو بلائیے اپنے محلے میں، ان کی مجلسیں کرائیے، جلسے کرائیے، کیا مشکل ہے؟ دین سیکھیے، دین سیکھیے۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سیکھے بغیر جاتے ہیں۔ میں ایک مجمل بات کہہ رہا ہوں، دین سیکھ کر عمل کیجئے، اپنی ذات سے دین پر عمل کیجئے۔ اور یہ معصوم بچے اور بچیاں، یہ نئی نسل، ان کو دین سکھائیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جو بچہ اسکول پڑھتا تھا وہ دین سے دور ہوتا تھا، اور جو بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا وہ عصری مضامین سے دور ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ یہ فرق باقی نہیں ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو 1 گھنٹہ مکتب میں بلا کر دینیات پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو اسکول چھڑا کر کے مکتب مدرسوں میں ڈال دیجیے، نہیں، اسکول پڑھتے ہیں، پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں، وہاں بھی ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اس اسکول کی تعلیم کا حاصل یہ ہے جو ہم نے خواب دیکھ رکھا ہے۔ وہ فر انگلش بولے گا، فر انگلش بولے گی، ڈگری اونچی ہوگی، نوکری اونچی ملے گی، بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی۔ ہندوستان میں کتنا ملتا ہے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، چلیے مل گیا، سب مل گیا آپ کو، آپ بمبئی کے بڑے مالدار ہو گئے، آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہو گئے، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ ڈگریاں، یہ تماشے، یہ پیٹ پالنے کے دھندے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد وہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، وہ عہدے کام نہیں آئیں گے، وہ کرنسی کام نہیں آئے گی۔ قبر میں یہ قرآن کام آئے گا، میدان محشر میں یہ تعلیم کام آئے گی، جنت جہنم کے راستے میں یہ تعلیم کام آئے گی۔ جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے۔ دنیا کے اندر لٹ گئے، پٹ گئے، ہاتھ پھیلا کر مانگ کر پیٹ پال لیں گے۔ اگر آخرت میں ناکامی کا اعلان ہو گیا، کون سی زمین ہوگی جو پناہ دے گی، کون سا آسمان ہوگا جو ہم کو پناہ دے گا؟ اس تعلیم کو معمولی مت سمجھیے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن بڑی آبادی کے بیچ میں جو پرسنٹ طلبہ کے یہاں آنے کا ہے وہ کم ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہوگی، مائیں بہنیں آئی ہوئی ہوں گی، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے اور کوشش یہ کیجیے جب آپ کا آخری وقت ہو تو آپ کی بچی سرہانی میں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہی ہو۔ ناممکن نہیں ہے۔ جب آپ کا آخری وقت ہو تو آپ کی بچی اور نتنی، آپ کی پوتی سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہو۔ خوش قسمت ہے وہ ماں جس کے آخری وقت میں بیٹی سر پر بیٹھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ اور دادا جن کے گھر کے بچے تلاوت کریں۔ ناممکن نہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم کو غسل دینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک عالم صاحب نے واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک صاحب کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو ان کا بیٹا بلک بلک کے رو رہا ہے تو وہ سمجھے شاید بہت غم ہوگا اس کو، بلایا، سمجھایا، بھائی ان کی اتنی ہی عمر تھی، ان کے لیے دعائیں خیر کرو، صدقہ تو خیرات کرو، اور رونے لگا وہ۔ ان کو فکر ہوئی کیا بات ہے بھائی؟ کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا مولانا صاحب آج مجھے ایک بات کا احساس ہوا۔ کس بات کا؟ مجھے جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا، لیکن آج باپ کا جنازہ میرے سامنے پڑھا گیا اور میں اپنے باپ کے جنازے پر نماز نہیں پڑھ سکا، آج بلک بلک کے رو رہا ہوں۔ تو کم سے کم وہ دین تو نہ ہے۔ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو ہم دین سے اتنا دور کر دیں، بھائی یہ سلسلہ بند کیجئے، اتنا دور کر دیں ہم دین سے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، دین سیکھو، اپنی نئی نسل کو دین دو، ان مکاتب میں بچوں کو بھیجیے۔ اور جو مجمع بیٹھا ہوا ہے میں ان سے کہوں گا، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کو ہم مکتب میں بھیج سکے، ہوتا ہے ایسا، تو آ کر امام صاحب سے، مولانا صاحب سے پوچھئے کہ مولانا صاحب جو غریب بچے آتے ہیں فیس نہیں بھر پاتے، ان کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، بستے پر، کتاب پر، ٹیبل پر خرچے ہوتے ہیں نا، تو مولانا ایک بچے پر کیا خرچہ ہوتا ہے مجھ سے لے لو، میں ایک بچے کی دینی تعلیم کی کفالت قبول کرنا چاہتا ہوں، کتنا ہوگا؟ 1500 روپیہ ہوگا۔
لیکن اگر ہمارے ذریعے سے 2-4 بچوں نے دینی تعلیم حاصل کر لی، ہم تو مر کر اپنی قبر میں چلے جائیں گے. کب تک یہاں رہنا ہے؟ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، موت تو آنے والی ہے. لیکن یہ تعلیم جاری رہے گی، چراغ سے چراغ جلتا رہے گا قیامت تک. جتنا فیض دنیا کے اندر پھیلے گا، اس نیکی پر جتنے لوگوں کو جو ثواب ملے گا، اللہ اپنے غیبی خزانے سے شامل کرے گا. جتنا پیسہ پان بیڑی گٹکا سگریٹ اور چائے میں خرچ کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ اگر ہم کسی دینی کام میں خرچ کریں تو حالات کچھ اور ہوں گے. جو بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ محنت کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر دین بھی ہونا چاہیے اور دینی خدمات میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے. میں مبارکباد دوں گا مولانا عبد الرحمن صاحب کو، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو، آپ کے معاونین کو کہ ماشاءاللہ اس گھنی آبادی میں آپ جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اور آئندہ ان بچوں کے والدین کو الگ سے آپ جمع کیجئے کہ تو آپ کا جلسہ سالانہ ہے، کسی موقع پر بچوں کے سرپرستوں کو بلائیے، سماج کے ذمہ داروں کو بلائیے. آپ کے پاس کوئی حال ہو، کوئی جگہ ہو، شادی حال ہو، محفوظ مقام ہو، پڑھے لکھے لوگوں کو، سماج کے ذمہ داروں کو بلا کر 1-8 گھنٹہ ان سے بات کی جائے. یہ تو فارمیلٹی پوری ہو گئی، جلسہ سالانہ ہو گیا، امتحان ہو گیا، تقسیم انعام ہو گیا. لیکن اصل سماج کے ذمہ داروں کو مطمئن کرنا، کنونس کرنا، تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے، آج آپ کا نظام چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا. اگر اخلاص کے ساتھ کام جاری رہا تو انشاءاللہ کوئی منزل دور اور مشکل نہیں ہوگی. وما ذلک علی اللہ بعزیز. انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کر دوں گا، دعا کر دوں گا. دیکھیے شکیل بھائی 2 بڑی اچھی کتابیں لے آئے. ایک کتاب ہے عمل سے زندگی بنتی ہے اور دوسری کتاب ہے مقام دروس شریف. مقام دروس شریف یہ اس کو ترتیب دیا ہے مولانا عامر عبداللہ صاحب نے، اور اس پر تقریر ہے شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب کی. دروس شریف پڑھنے کے فضائل، اس کا ثواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا نصیب ہونا، جام کوثر کا نصیب ہونا، اس موضوع پر کتاب ہے مقام دروس شریف. اور دوسری کتاب ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جو مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی کی ہے. یہ کتابیں ہندی بھی ہے کیا؟ یہ دونوں کتابیں ہندی میں بھی ہیں. کتنے کی ہیں؟ 150 کی ایک، 300 کی 2. کہاں پر بیٹھیں گے آپ؟ یہیں بیٹھ جائیں گے. دعا کے بعد آپ حضرات بھی لیں. مستورات سے کہتا ہوں آپ بھی منگائیے، اپنے گھروں میں رکھیے. بڑی پاکیزہ کتابیں ہیں. اپنے شوہروں کو فون کرے کہہ دیجئے، بچوں کو بھیج دیجئے. کتاب کی مثال ایسی ہے، اس سے بات کرو تو بہترین دوست ہے، رکھ دو تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ پکانے والا ساتھی نہیں ہے، یہ بہترین ہم نشین ہے، بہترین رفیق ہے. رکھ دو، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اٹھا کر کھول لو، دوست آپ سے بات کرنے لگا. صفحہ 2 صفحہ 4 صفحہ ہم نے پڑھ لیا، اس سے زندگی میں کچھ آ گیا. جب تک ہم پڑھیں گے 10-5 سال تک ہم کو فائدہ ہوگا. ہمارے بعد گھر والے پڑھیں گے، کوئی پڑھے گا، 50-100 سال کتاب پڑھی جائے گی، اس کا ثواب ہم کو ملے گا. اس لیے دینی کتابیں حاصل کرنی چاہیے. لیجئے دعا کرانا ہے، اعلان کرنا ہے. شیخ النساء رحمۃ اللہ شمس الدین جمال صاحب، یہ 2 لوگوں کے لیے دعائے صحت کرنی ہے. شیخ النساء رحمۃ اللہ اور شمس الدین جمال الدین. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ کر دعا کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں، دین کی باتیں کہنے سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. خداوندہ یہ مجمع کئی گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، مرد بھی آئے، مستورات بھی آئیں، بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے. خداوندہ ان سب کی آمد کو قبول فرما. اس مکتب مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں بچیوں کو اپنے دین کا خادم اور مجاہد بن کر پورے عالم میں دینی خدمات کی توفیق نصیب فرما. اساتذہ کو محنت اخلاص کے ساتھ تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ دین کی جو باتیں کہی سنی گئیں، ہم سب کو اپنی زندگیوں کے اندر ان کو اتار کر اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ جن بیماروں کے لیے دعائے صحت درخواست کی گئی ہے، خداوندہ ان کو شفائے کاملہ نصیب
فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، خدا بندہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، خدا بندہ مسلمانوں کو جائز اور پاکیزہ روزی نصیب فرما، جائز راستوں سے کما کر بھلے کاموں میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مجمع کے اندر جن لوگوں کے دلوں کے اندر جو جائز مرادیں ہوں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ خداوندہ چند دنوں کے بعد رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قدر کی کوشش کی توفیق نصیب فرما، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نوافل کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم جب تک زندہ رکھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما، دنیا کے اندر بھی نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے باطن کو اپنی یاد سے اور ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے مزین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں شکیل بھائی۔ اب وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے مائک ہم بند کر رہے ہیں۔ اب بچوں کے جو